یا علی مدد اللهم صل علی محمد المصطفى وآل محمد المصطفى الى قیامہ. جی سامی تمہاری واری مائے گر برہماسی چنہا نوے کنڈے میں سینچ روپیا سامی سینچ انت اپار. شاہ پیر مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو دیندارو. بہت سے بھائی بہن جب یہ گنان کا پاٹ بولتے ہیں تو اس کے اندر سینچا نہیں ہے، سینچے روپیہ، مطلب میں فرق پڑ جاتا ہے. مومنو، اس کا ترجمہ بہت مشکل نہیں. اے مولا، یہ جو جماعت ہے بلکہ مخلوقات ہے، یہ تیری واڑی ہے، تیرا باغیچہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اس کا مالی ہے. گنان کہا گیا آج سے 900 برس پہلے. اس کے لیے پیر نے ہندوستان کی بھاشا، وہ لینگویج یوز کی کہ جو ادھر کے نیٹیوز بولتے تھے. اگر ہم برہما یا ایشور یا ایسا کوئی نام لے لیتے ہیں یا ہریش چند کہہ دیتے ہیں تو یہ تو لوگوں کے نام ہیں، مذہب کو اس کے ساتھ کوئی سبند نہیں، اور اس میں کوئی ہندوازم نہیں ہے جو ہم بہت دفعہ اپنی غلطی سے یا پریجوڈائز سے ہم یہ چیزیں لے لیتے ہیں. میں جماعتوں میں کہتا ہوں ہریش چندر نہ بولو، ایسا کہہ دو بدر علی. مطلب تو ہم کو اس میں سے کچھ لیسن لینے کا ہے. اے مولا، او لارڈ، دی جماعت اور مین کائنڈ in other words is your garden. Muhammad is the gardener, the caretaker. And all the parts of the world, Navekhand, all population in 9 continents are getting benefit from Muhammad. 9 کانٹیننٹ کی بات جو کی، 9 کھنڈے میں، یعنی دنیا کا کوئی بھاگ باقی نہیں رہتا. آج ہی مجھے کسی نے سوال کیا کہ 9 کھنڈ کون سے ہیں. میں نے کہا پیروں کی جیوگرافی رانگ نہیں تھی. حالانکہ اس زمانے میں لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ دیر از آرکٹک اینڈ انٹارکٹک ٹو اندر کانٹیننٹس. آرکٹک نارتھ پول کے پاس ہے، انٹارکٹک ساؤتھ پول کے پاس ہے، اینڈ دے آر نون ایز 2 کانٹیننٹس. 2 یہ ہوئے، 2 امریکاز ہوئے، 4 ایک آسٹریلیا، 5 ایک افریقہ، 6 ایک یورپ، 7 ایشیا، 8 اور ایک وہ کانٹیننٹ ہے جو ہمالیہ سے نیچے ہے کہ جس کو سب کانٹیننٹ کہا گیا، ہندوستان. اور ہندوستان کے نیچے وہ سارے 32,000 آئیلینڈز that make Indonesia, Republic of Indonesia. یہ انڈونیشیا کی جو ریاست ہے اس میں 32,000 آئیلینڈ ہیں جو سب مرج ہو گئے پیسفک کے اندر. ایک زمانہ تھا کہ یہاں کانٹیننٹ تھا، جیسا ایک زمانہ تھا کہ اٹلانٹک اوشن کے اندر اٹلانٹس کانٹیننٹ تھا. خدا کی خدائی کے اندر پھیر پھار ہوتے رہتے ہیں. 900 برس کی صدر دین نے یا پیر اسم کبیر دین نے، جو کہ ان کو تو 500-600 برس ہوئے، لیکن سمجھ کو 900 سال ہو گئے، لگ بھگ 1000 سال نور کو ہو گیا. انہوں نے گنانوں کے اندر بہت سی ایسی باتیں لکھی ہیں جو آج ہم کو نہ نظر آتی ہیں نہ دکھتی ہیں، مگر اس زمانے کے اندر ان کا علم ایسا تھا. یہ آرکٹک اور انٹارکٹک 2 کانٹیننٹس ہیں. لوگوں کو اس وقت پتا نہیں تھا. یہ تو 200-250 برس ہوئے سائنٹسٹ کو یہ پتا لگا کہ یہاں بھی 2 کانٹیننٹس ہیں. پیر کا یہ کہنا کہ 9 کھنڈے میں
सीचेरोपिया यानी दुनिया की तमाम जिधर भी बस्ती है, जिधर भी मैनकाइंड और पॉपुलेशन है, हालांकि यहाँ मैनकाइंड का बात नहीं, यहाँ तो पशु पंछी, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, रेप्टाइल्स और वनस्पति, वेजिटेशन, जिस जिस जगह भी जहां जहां भी लाइफ है वो सब के सब नबी मोहम्मद के नूर से बेनिफिट उठाते हैं। रसूल अकरम फरमाते थे, खुदा ने सबसे पहले अपने नूर में से मेरा नूर जुदा किया और मेरे नूर से सारी क्रिएशन बनाई। Children must understand this particular item that Nabi Muhammad, the Holy Prophet, said that God created my noor, separated actually from his noor, and everything has been created from my noor. That means Muhammad's noor. All the prophets had the noor of Muhammad. So actually Muhammad was living every time. And even after the death of Muhammad, through his progeny, Hazrat Hassan, Pir Hassan, and all his children, up to Maulana Hazrat Imam, the Piri Jomo, or the Noor of Muhammad, the Noor of Nabi, the guidance of Nabuwat is continuous. And it will remain continuous till the end of this world. And it will go hand in hand, side by side with Imamat. We must understand these two principles of our fundamentals, that Imamat and Nabuwat, they go together and they will never be separated anytime, anywhere. This is known as Nabuwat and Imamat. This is known as a rope of Allah Hablil Mateen. रसूल अकरम फरमाते थे, हर नबी के अंदर मेरा नूर है। अगर हर नबी के अंदर मोहम्मद का नूर है तो हर नबी मोहम्मद का ही अवतार था। रसूल अकरम ने ऐसी हमें बहुत सी खबरें दी हैं कि जो कमबख्ती से यानी अनफॉर्चुनेटली दब गई हैं लिटरेचर के अंदर, और आम जनता को, आम पब्लिक को, आम मुसलमानों को उसकी खबर नहीं रही। 10-11 साल पहले मौलाना हज़रत इमाम शाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि ने हमको यानी जमात को इंस्टीट्यूट की मारिफत से फरमाया कि तुम्हारी मजहब की और इस्लाम की शुरुआत की जो छुपी हुई, दबी हुई और अनअवेलेबल जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, उनको डिग आउट करो, उन असल चीजों को पढ़ो। उसके अंदर ऐसी बहुत सी चीजें हैं कि जो शिया मजहब के साथ मिलती हैं, वो चीजें भुलाई गई हैं। भले आम लोग जो हैं वो इन चीजों को कबूल न करें, मगर वो लोग इनकार नहीं कर सकेंगे कि ये झूठे हैं। इसके अंदर एक चीज इमामत के मुतालिक है कि इमामत को सिर्फ थोड़े आदमी मानते हैं। हार्डली 5%, 7% Muslim population believes in the institution of Imamat. The rest don't believe. We are 1 billion Muslims on earth, 1 billion, maybe little more now, because Muslims are multiplying very fast like Chinese. Most of them, 90% of Muslim population do not believe in Imamat. Shall we follow the majority? No. There is no democracy in religion. There is no democracy in religion. Because if democratic principles apply to your religion, then religion does not remain religion, it becomes a political society. God appoints prophets. People do not elect or choose their prophets. What is prophet? It's a very high thing. Is there any person who has chosen his mother and father? ऐसा कोई है जिसने अपने माँ बाप को सिलेक्ट किया होगा कि तू मेरा बाप बनना, तू मेरी माँ बनना? तो खुदा के जो नबी हैं उनको लोग किस तरह से अपॉइंट, अपने माँ बाप को अपॉइंट नहीं कर सकते, नबियों को कैसे अपॉइंट कर सकते हैं? वो तो खुदा अपॉइंट करता है। मोहम्मद का नूर हर जमाने के अंदर मौजूद था। हर नबी जो था वो मोहम्मद था, और मोहम्मद के बाद हर पीर जो है वो मोहम्मद है। अली से पहले जितने भी पात्र थे उसमें अली का ही नूर था। अगरचे हमने इमामत का सिलसिला मौला अली से शुरू समझा, यानी हिस्ट्री के अंदर जो अपहीवल्स रहे,
ہسٹری کے اندر جو چینجز ہوتے رہے میجر چینجز ان کے بھی ڈفرنٹ سیکشنز ہیں. ہم بہت دور تک چلے جائیں جو عام لوگ نہیں سمجھ سکیں گے تو ہمارے پیروں نے ہمارے اماموں نے ہسٹورینس نے یعنی شیعہ پرنسپل کی بات کرتا ہوں علی کو اول امام مان کے اس کے بعد تمام امامت کا سلسلہ شروع کیا. اسناشری لوگ 12 امام تک ٹھہر گئے بہرے لوگ 18-20 امام تک ٹھہر گئے زیدیے لوگ بھی 4-5 امام تک ٹھہر گئے اور جو سیونرز تھے وہ بھی 7 امام کے بعد ٹھہر گئے لیکن ایک اسماعیلی فرقہ رہا کہ جو چلتا رہا اور آج تک چلتا ہے اور انشاءاللہ ہمارا ہمیشہ دعویٰ رہا ہے کہ قیامت تک امامت قائم مضبوط رہے گی قیامت تک. اور اسی طرح سے پیری جوما بھی قیامت تک رہے گا. حضر امام امام بھی ہے حضر امام پیر بھی ہے. یہ ہمارا 49th امام ہے. مولانا حضر امام شاہ کریم از our 49th امام but he is 50th پیر keeping number 1 with رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. He was our awwal Peer Muhammad and second Peer was Imam Hassan, third Peer was Peer Qasim Shah, son of Imam Hassan. So like that, this line has come also up to Maulana Hazar Imam. He is our 50th Peer. Now, what is the difference between Shah, that means Imam, and the Peer? Shah is Imam. It's the direct Noor of Allah through Mawla Ali. And we can say that every Imam is Ali. And absolutely right. Every Imam is Ali. Similarly, every successor to the Prophet is Peer, and he is holding the Noor of Nabuwat. Although Nabuwat stopped and ended at Prophet Muhammad, but the guidance continued. Peer is appointed by Imam, and he guides the Jamaat accordingly. Have you heard tariqas? Yes. Have you ever marked why Hazar Imam being one entity? Hazar Imam is one entity, one body. Yet he writes, I send you my best loving paternal, maternal blessings. Now, paternal and maternal, father-like and mother-like. So Hazar Imam is also father, he is also mother. This fatherhood belongs to the imamathood and piratan is motherhood. So therefore Hazar Imam is writing as imam as well as peer. ہمارے یہ مذہب کا پرنسپل آج کل ہم ذرا بھول گئے ہیں یا تھوڑے پرپلیکس ہو گئے ہیں یا ہم تھوڑے ڈاؤٹ میں پڑ گئے ہیں. آج میجورٹی اسماعیلیوں کو خاص طور پہ جو ینگسٹرز ہیں ان کو پتا نہیں ہے کہ پیر کون ہے, وہ جانتے ہی نہیں. ارے پیر کے بغیر تو چھٹکارا نہیں, پیر کے بغیر چھٹکارا نہیں. ہم جتنی بھی عبادت کریں گے محمد رسول اللہ سے لے کے یعنی قیامت تک جو حساب بگڑ کی روحیں ہوئیں گی ان کی شفاعت کون کرے گا؟ محمد کرے گا. محمد شفاعت مینس انٹرسیشن. ہر حضرت رسول اللہ فرمایا کہ جب خدا تخت پہ بیٹھے گا لوگوں کے حساب لے گا میں اس کے بازو میں کھڑا ہوں گا اور میری انٹرسیشن سے خدا ان کے گناہوں کو معاف کر دے, بخش دے گا. یہی کام پیر کا ہے. تو یہ جو خدا کی واڑی ہے مین کائنڈ اور اس کے ساتھ اینیمل کنگڈم, ویجیٹیشن کنگڈم, انسیکٹ کنگڈم, وٹ ایور از دی فارم آف لائف, this belongs to Maula Bapa. He is the Lord and Supreme Lord. And Nabi Muhammad, whether you call him Jesus, because Jesus was also Nabi Muhammad's Noor. Moses had Nabi Muhammad's Noor. Noah had Nabi Muhammad's Noor. Joseph had Nabi Muhammad's Noor. All the prophets, 124,000 prophets, they had Noor of Nabi Muhammad. And Pir also had the Noor of Nabi Muhammad. So Nabi Muhammad, Isham says Guru Brahma, according to this Indian language, because Indians are also created by Maula Bapa. Chinese are also created by Maula Bapa. He is the creator. So everything belongs to him. So this is the Wadi. Now here particularly I am talking about the Jamaat. جب جماعت ہے وہ مولا کی واڑی ہے. اس واڑی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ فروٹ بھی ہوتے ہیں,
پھل بھی ہوتے ہیں, پھول بھی ہوتے ہیں, کانٹے بھی ہوتے ہیں, پتے بھی ہوتے ہیں, گھاس بھی ہوتی ہے, ویڈز بھی ہوتے ہیں, اور پھر واڑی کے اندر انسیکٹس بھی ہوتے ہیں. واڑی کے اندر پنچھی برڈز آ کے کھانا بھی کھاتے ہیں. واڑی کے اندر پانی بھی ہوتا ہے, کھاتر بھی ہوتی ہے. واڑی کے اندر کچرا پتھر وغیرہ بھی ہوتے ہیں, کیونکہ جو واڑی ہے اس میں ایسی بہت سی چیزیں آتی ہیں, یوزفل بھی ہوتی ہیں, یوزفل نہیں بھی ہوتی. ویڈز ہوتے ہیں, وہ پھل پھول کو کھا جاتے ہیں, اس کے لیے ویڈز اکھاڑ کے پھینک دیے جاتے ہیں, ڈریون آؤٹ. تو جماعت کے اندر پھول بھی ہیں, پھل بھی ہیں, پتھر بھی ہیں, جھاڑ بھی ہیں, گھاس بھی ہے, ویڈز بھی ہیں. ہر زمانے کے اندر اگر آپ ہسٹری پڑھو, ہر زمانے کے اندر علی سے پہلے بھی, علی کے بعد بھی, علی کی دشمنی کرنے والے جماعت ہی میں سے نکلے. آپ ہسٹری پڑھو, امام سلطان محمد شاہ ہمیشہ فرماتے تھے, اور حضرت امام بھی فرماتے ہیں کہ تم اپنی ہسٹری پڑھو. جتنے بھی دشمن نکلے, دین کے دشمن, وہ دینداروں جماعت ہی میں سے نکلے. بعض تو بڑے بڑے بھگت تھے, بعض تو بڑے بڑے دائی تھے, بعض تو بڑے بڑے مشنری تھے, مگر آہستہ آہستہ بے ایمان بن گئے, دین کے دشمن ہو گئے. مولانا امام محمد باقر علیہ السلام نے ایک دفعہ مسافری کی. مسافری میں ایک جاتے جاتے ایک مارکیٹ تھی جہاں لوگ غلاموں کو بیچتے تھے, گائے بکری بیچتے تھے, آکشن تھی. وہ زمانہ ایسا تھا, سلیوز کو بیچا جاتا تھا. 12 برس کا ایک لڑکا تھا, مولا کو بڑا انٹیلیجنٹ لگا. امام محمد باقر نے اس لڑکے کو خرید لیا, اور واقعی وہ لڑکا بہت انٹیلیجنٹ نکلا. اس کو خرید لیا, ٹرینڈ کیا, مذہب سکھایا. وہ ایسا چالاک, ایسا ہوشیار نکلا. مولا نے اس کا نام عبداللہ رکھا. اس کا باپ جو تھا وہ خطاب تھا. یہ باپ بیٹے دونوں, یہ اس کا نام خود کا خطاب تھا, پھر اس کا بیٹا ہوا جو عبداللہ ابن خطاب ہوا. جب یہ تھوڑا بڑا ہوا, بہت عقل والا ہوا, بہت علم والا بن گیا, امام محمد باقر جو تھے وہ سیمینارز وغیرہ منایا کرتے تھے, اور یہی شیوا حضرت امام جعفر صادق کا رہا. تو مولانا محمد باقر نے اس غلام کو امام جعفر صادق اپنے بیٹے کو بھیٹ دے دیا, گفٹ دے دیا. امام کی اس نے بڑی خدمت کی, ایسی خدمت کی کہ امام خوشی ہوتے 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 اس کو دائی بنایا, دائی الکبیر کا ٹائٹل دیا, اور آگے بڑھا تو دائی الدعات کا ٹائٹل دیا. ہماری ہسٹری کے اندر اگر آپ ایسا سمجھ لو کہ بڑے سے بڑا ٹائٹل کیا ہے تو وہ دائی الدعوات ہے, دائی الدعات. اسی کو حجت کہتے ہیں, لیکن حجت الامام نہیں, خالی حجت. حجت یعنی پروف, ایویڈنس. حجت الامام جو نام ہے وہ پیر کا نام ہے. جہاں بھی آپ اپنی عربک پیریڈ کی ہسٹری میں حجت الامام سمجھو تو وہ پیر ہے. البتہ بعض دفعہ مرنے کے بعد, ان کے مرنے کے بعد ہمارے اماموں نے کئیوں کو پیر کا ٹائٹل دیا, ان کو حجت الامام کا ٹائٹل دیا, مگر مرنے کے بعد. جیسے کہ امام مولانا علی شاہ محبوب نے وزیر اسماعیل گانگجی کو مرنے کے بعد پیر کا درجہ دیا. اس کی زندگی میں ہم اس کو پیر نہیں کہہ سکتے تھے, لیکن آج ہم اس کو کہتے ہیں. 100 برس ہو گیا اس کو گزرے ہوئے, لیکن آج ہم کہتے ہیں کہ پیر اسماعیل گانگجی 50 برس 52 برس پہلے پیر سبزلی گزر گئے. ہم اس کو اس وقت پیر نہیں کہتے تھے, وہ مشنری تھے, لیکن آج ہم اس کو کہتے ہیں پیر مشنری سبزلی. اس طرح ہماری ہسٹری میں ایسے بہت سے لوگ ہوئے کہ جن کو مرنے کے بعد امام نے حجت الامام کا ٹائٹل دیا. جیسے کہ بعض دفعہ ہم حسن بن صبا کے لیے یہ ٹائٹل پڑھتے ہیں, تو حسن بن صبا کو پوچھیوں کے پیر نہیں تھے, وہ تو ایک اثناعشری تھے اور کنورٹ ہو کے اسماعیلی مذہب میں آئے اور یہ درجہ پایا کہ دائی الدعات بن گئے, اور مرنے کے بعد امام نے اس کو حجت الامام کا یعنی پیر کا درجہ اور ٹائٹل دیا. ہمارے مذہب میں بہت سے ایسے ہیں.
تو یہ جو خطاب تھا اس کو بھی امام نے آہستہ 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 یہ درجہ دیا کہ وہ داعی الدعات بن گیا. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے امام کے کھیل پہچان نہیں سکتے. اگر حضرت امام کی سب باتیں ہم سمجھ سکتے ہیں تو پھر ہم کو امام کی ضرورت کیا ہے؟ کبھی ہم اتنے عقل والے ہیں کہ حضرت امام کی سب باتیں ہماری سمجھ میں آ جائیں تو پھر ہمارے میں اور امام میں تو فرق نہیں رہا. دینداروں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم اپنے حضرت امام کی سب باتوں کو سمجھ سکیں. ہمارا ایک ہی فرض ہے, فالو دی فرمان آف حضرت امام. نیور کرٹیسائز, نیور برنگ اینی ڈاؤٹ ان یور مائنڈ ٹو دی effect of that farman. Follow it blindly. But try to understand and try to find a way how to follow the farman. But never object it, never doubt it. امام کا فرمان ماننا چاہیے, اس میں شک نہیں ہونا چاہیے. فرمان ماننے کے لیے راستہ نکالنا چاہیے کہ میں یہ فرمان پہ کیسے عمل کروں. باقی فرمان ماننا ہی ہمارا اسماعیلی مذہب ہے. تو یہ جو خطاب داعی الدعات بن گیا, اس کو مغروری آ گئی, اس کو پرائڈ آ گیا, اس کا ایگو جاگ اٹھا. اس نے بہت سی ایسی چیزیں دیکھی کہ ہی فاؤنڈ دیٹ امام واز ویک. امام از ویری کلیور. ہی ول ٹیسٹ اینی ون. And when he wants to test, he becomes weak. اس کو امام کی کچھ ویکنیسز نظر آئی, اس سے ایمان خراب ہو گیا. جب ایمان خراب ہو گیا تو امام نے پھر اپنا سر اٹھایا اور یہ سامنا نہ کر سکا. امام نے اس کو ڈسمس کیا. تو یہ ریونج میں جا کے اس نے اپنا ایک سیکٹ شروع کیا. اسلام کی تواریخ کے اندر مسلمانوں میں ایک سیکٹ ہے, اس کا نام ہے خطابیہ. یہ اسماعیلی داعی تھا جو کافر بن گیا اور امام نے اس کو ڈسمس کیا. جس طرح شیطان عزازیل راند آ گیا, خدا نے اس کو ریجیکٹ کر دیا, اس طرح سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس داعی کو ڈسمس کر کے مذہب سے نکال دیا. اس نے اپنے جا کے الگ مذہب شروع کیا, مگر وہ اندر کا نور نکل گیا, اورنج میں سے جوس نکل گیا اور اب باقی رہا چھلٹا. تھرو ان گاربیج, اٹس یوزلیس. تو کیا ہوا, جو اس کے فالوورز تھے انہوں نے ہی اس کو مار ڈالا. اس کا لڑکا عبداللہ ابن الخطاب امام کی سیوا میں رہا. ایسے بہت سے واقعات ہماری ہسٹری کے اندر ہیں. برجوان نام کا ایک ایسا ہی غلام, خریدا ہوا غلام, بڑھتے بڑھتے آگے بڑھ گیا. اور مولانا امام حاکم چھوٹے تھے, 11-12 سال کی عمر میں مولانا حاکم بامر اللہ جب امام بنے تو برجوان تو ان کے باپ کے ٹائمز کے بہت قابل تھا, بہت عقل والا تھا, لگ بھگ پرائم منسٹر کی طرح تھا. اور امام کو چھوٹا سمجھ کے, انوسینٹ سمجھ کے, ان ایکسپیرینس سمجھ کے, چائلڈ سمجھ کے تو مولا کے ساتھ بیہیویئر جو کرتا تھا تو اس طرح کرتا تھا کہ مولا جانے اس کا شاگرد یا اسٹوڈنٹ ہوئے اور وہ مولا کا ماسٹر ہوئے. مولا ٹائم دیکھتے رہے. مولانا حاکم کی جو ماں تھی وہ رشین پرنسس تھی. کچھ بھی بات بنتی تھی ماں کو کہتے رہتے تھے. مگر امام بن جانے کے بعد انہوں نے سب طاقت اپنے پاس رکھی تھی. آہستہ 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 جب مولا 18 برس کے ہوئے تو کیرو کی فاطمی سلطنت کا سارا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا. یہ جو برجوان تھا یہ اونچا لمبا ترکی تھا اصل میں, بہت طاقت والا, بہت عقل والا, انفلوئنس والا, ساری ستا کنٹرول امپائر کی اس کے ہاتھ میں تھی. تو جبھی بھی اپنے یاروں دوستوں کے ساتھ بیٹھے بڑائی مارے. امام کو کیا کہے, چھپکلی جی, ہاؤس لیزرڈ نہیں, ایسی چھوٹی ہاؤس لیزرڈ ہوتی ہے 4-5 انچ کی, اس کو چھپکلی کہتے ہیں. یہ برجوان بدماش ہمارے آقا مولا شاہ حاکم کو چھپکلی کہتا تھا. یہ چھپکلی کتنی کمزور, ویک ہے. مطلب کہ he was telling the people it is not the imam but I am the controller of every power.
मौला को छिपकली कहता था। मौला को पता था, सब सुनते भी थे। 18 साल के हो गए, सारा कंट्रोल ले लिया। एक दिन एक गुलाम को कहा, जाओ बरजुआन को बुलाओ और उसको कहना कि तुमको छिपकली ने बुलाया है। अब वो छिपकली जवान अजगर बन गई है। अजगर मीन्स पाइथन, और तू अभी छिपकली बन गया है, तेरे को खाने के लिए तैयार है। ये मैसेज जाके दो और बुलाओ। ये गुलाम गया, मौला का गुलाम था, डरता नहीं था। इसने जाके कहा बरजुआन को कि मेरे आका ने फरमाया है कि वो जो छिपकली थी ना, तू कहता था, अब वो अजगर बन गई है, पाइथन बन गया है, और तू अभी छिपकली रह गया है, तेरे को खाने के लिए तैयार है, आओ तुमको बुलाते हैं। आना पड़ा। मौलाना इमाम शाह हाकिम अपने महल के ऊपर बालकनी में खड़े थे और इसका इंतजार करते थे। बरजुआन घोड़े के ऊपर बैठ के जब आया, एक वो जमाना था कि मौला पांव पे चलते थे और बरजुआन बदमाश घोड़े पे चढ़ता था, मगरूरी। मगर आज जब भी आया तो मौला को दूर से देखा, गेट के ऊपर घोड़े से नीचे उतर के आ रहा था, तो इसके मुंह से कोई खराब लफ्ज निकला। पीछे जो 2 गार्ड थे ना, उन्होंने इसको मार डाला, मौला तक पहुंचने ना दिया। मौला ने हंस के फरमाया, तुमने उसको मेरे दूर से दूर ही रखा, नजदीक आने देते तो शायद कुछ और अंजाम नजर आता। इस तरह के वाकयात हमारी हिस्ट्री में बने। इमाम को जो आदमी नहीं समझता, उसका जब ये पांव स्लिप हो जाता है तो वो खड्ड में गिर जाता है, डिच में पहुंच जाता है। इमाम और पीर की मोहब्बत और शनाख्त में रहो। तो मैं आपको अर्ज करता था दीनदारों, हर जमाने के अंदर मौला की वाड़ी में से, वाड़ी जो सारी दुनिया उसकी वाड़ी है, मगर मैं वाड़ी का छोटा सा हिस्सा, जैसे कि हमारी जमात है, मैं उसका ही जिक्र करता हूं कि इस वाड़ी के अंदर कांटे भी हैं और इस वाड़ी के अंदर श्रब्स भी हैं, इस वाड़ी में फूल भी हैं, इस वाड़ी में फल भी हैं, और इस वाड़ी के अंदर कचरा भी है, पत्थर भी हैं, वीड्स भी हैं, और इन वीड्स को उखाड़ के फिर फेंक दिया जाता है। और हर जमाने के अंदर हमारे मजहब में से बहुत से लोग निकलते रहे। हमारा मजहब जो है ना, वो जीता है, लिविंग एंटिटी है। हमारा मजहब इज लाइक ए लिविंग बॉडी, और इस लिविंग बॉडी के अंदर से पसीना भी निकलता है, बाल भी काटे जाते हैं जो फेंक देते जाते हैं, और पाखाना मूत्र भी निकलता है। तो ऐसे वो लोग जो गंदे हैं, वो गौमूत्र की तरह इस शरीर में से निकलते रहते हैं। हमारे मजहब की, हमारी जमात के अंदर से बहुत बेईमान लोग निकलते रहते हैं हर जमाने के अंदर। और मैं 5 साल से कहता हूँ, 5 साल से मैंने यह सबसे पहले 5-6 बरस पहले कालगरी में वाज की थी कि दीनदारों, ऐसा वक्त आएगा, इमाम ऐसे खेल खेलेगा, हमारे मजहब की गहरी ऊंडी कीमती बातों को लोग जो नहीं समझ सकेंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे मजहब से हट जाएंगे। पहले जमात खाना छोड़ देंगे, और फिर जमात खाना छोड़ने के बाद वो घर पे जो दुआ पढ़ते थे वो भी छोड़ देंगे। फिर उनका कॉन्टेक्ट अपने मजहब से अलग हो जाएगा, और क्या होगा कि जो भेड़ एकली होती है तो उसको वुल्फ पकड़ के खा जाता है। तो फिर इनको फिर शैतान पकड़ता है, और ऐसे लोगों की संगत लगती है कि इस्माइली मजहब से हटके बेईमान बन जाते हैं, दीन के दुश्मन बन जाते हैं। एक तो नस्ल जाती है, मजहब में से निकल जाते हैं। ऐसा होता रहा है, होता रहेगा। कोई नवाई की बात नहीं कि हमारे मजहब में से कुछ लोग और भी निकल जाएं, क्योंकि आज भी हमारे मजहब की, हमारी जमात के अंदर कुछ ऐसा एलिमेंट है कि जो अंदर अंदर लोगों को इमाम और अपने मजहब की दूसरी बातों के विरुद्ध में प्रोपेगेंडा करता है। टोरंटो में भी है, वैनकूवर में है, न्यूयॉर्क में है, मॉन्ट्रियल में है। हर जमातों के अंदर थोड़े बहुत 1, 2, 5, 25 हैं। इन बहुतों को तो हम जानते भी हैं, लेकिन वो पड़े हुए हैं। पड़े इसलिए हैं कि जो माली है, गार्डनर, वो सबको पानी देता है, तो वीड्स को भी पानी तो मिलता है, इसलिए लीले रहते हैं। मगर जब माली की नजर पड़ेगी तो वो उखाड़ के फेंक देगा। ये जो वाड़ी है, सारी जमात है। मैंने अर्ज क्या किया आपको, जुदे जुदे फूल है, गुलाब भी है, चमेली भी है, मोतिया भी है, गार्डिनिया भी है, अलग अलग फूल हैं, उनकी खुशबू जुदी है, उनका रंग जुदा है, फल भी बहुत हैं। फल के अंदर दाड़म भी है, यानी
पोमग्रेनेट भी है, पपई है, केले हैं, आम है, एप्पल है, पेयर है, पीचीज है, सब तरह के अलग अलग मेवे हैं। तो हमारी जमात के अंदर अलग अलग मेवे भी हैं। कोई खोजा है, कोई शमसी है, कोई अफगानी है, कोई ईरानी है, कोई चीनी है, कोई रशियन है। ये सब हजरत इमाम के मेवे और फूल हैं। ये सब जितनी भी जमात है, भांत भांत की जो जमात है, वो मौला की वाड़ी के फूल फल हैं। जी चारे चारे जुगना जीवड़ा कमारा किए किए थाने वसंता जी। चार युग में, सिर्फ आज की बात नहीं, हर जमाने के अंदर, इन एवरी पीरियड, या मौला तेरे जो जीव हैं, तेरे जो मालिक की मिल्कत है, यानी तेरी जो प्रॉपर्टी है, ये सब तेरे जीवन है, ये सब तेरी क्रिएशन है। और जुदे जुदे जगह के ऊपर, स्थान के ऊपर रहते हैं। कोई इस मुल्क में रहता है, कोई उस मुल्क में। मौलाना हजरत इमाम के पास एक दफा कुछ बातें बनती थी तो अर्ज की गई कि खुदावन, कनाडा के अंदर फलानी चीज ऐसी होती है, पाकिस्तान में यूं होता है, इंडिया में ऐसा बनता है, अफ्रीका में ऐसा होता है, और कभी हम सलमिया वगैरह जाते हैं तो वहां ये चीज है ही नहीं। तो मौला फरमाते हैं वेराइटी जो है ना, इट्स ए सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। वेराइटी इज सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। मौलाना हजरत इमाम ने आज से 606 बरस पहले अपनी सिल्वर जुबली के टाइम के ऊपर कुछ इशारे किए। इन इशारों को हजरत इमाम ने 2-3 दफा रिपीट भी किया, और 6ला रिपीटिशन तंजानिया के अंदर हुआ 88 के अंदर। अक्टूबर महीने में जब माला दार es सलाम आए तो आप दार es सलाम के फरमान तो सुने होंगे। मुआवजा में फरमान किया, दार es सलाम में कहा कि फरमान किया, इसके पहले फरमान कर चुके, प्राइवेटली भी बहुत मौला कह चुके। मौलाना हजरत इमाम फरमाया, आज तक मैं उन इस्माइली मुरीदों के पास रहा कि जो नोन थे और इमाम उनके पास आता जाता था, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, अफ्रीका वगैरह। मौला फरमाया, अभी मैं अपना टाइम ज्यादा उन मुरीदों के लिए खर्च करूंगा कि जिन आज तक निगलेक्ट हुए और इमाम उनके नजदीक ज़ाहिर भाने न जा सका। वो वक्त आएगा कि जब अफगानिस्तान के, ईरान के, चीन के, रशिया के जो इस्माइली हैं, मेरे मुरीद हैं, उनको ये टाइम मिलेगा कि वो लोग बाहर निकल के मुसाफरी कर सके, तुमसे मिल सके, आ जा सके, तुम उनको मिल सकोगे, वो तुम्हें मिल सकेंगे। इन इशारों के अंदर बड़े भेद हैं, इन इशारों में बड़े भेद हैं। हमारे पीरों में जो घिनान लिखे हुए हैं, दीनदारों, जो ये घिनान गुरपीर सतगुर नूर से लेके और पीर ताजुद्दीन तक हमारी पुठियों के पीरों ने लिखे, और बाद में इन पीरों की जो औलाद थी, चिल्ड्रन थे, उन्होंने भी बहुत से घिनान लिखे। जैसे कि पीर हसन कबीर दिन के बड़े फर्जंद इमाम शाह थे, सईद इमाम शाह के बहुत फरमान है, और सईद इमाम शाह पीर सदरुद्दीन के ट्रेंड किए हुए थे। पीर सदरुद्दीन ने अपने पोतरे को ट्रेंड किया। पीर इमाम शाह ने अपने बाप की ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन दादा की ट्रेनिंग ली। और पीर इमाम शाह ने ऐसे गिनान लिखे हैं, ऐसी बातें लिखी हैं कि उसमें पीर सदरुद्दीन की बास आती है। और भी बहुत से सैयदों ने, पीरों की औलाद ने गिनान लिखे हुए हैं। इन गिनानों के अंदर सटल इशारे हैं। जिस तरह से क्रिसमस के टाइम के ऊपर बहुत से लोग छोटी छोटी बत्तियों की सीरीज झाड़ में भी लगा देते हैं, जिसको क्रिसमस ट्री कहते हैं। तो वो बलती रहती हैं, बुझ जाती हैं, जलती हैं, बुझ जाती हैं। कोई एक इधर है, कोई उधर है, कोई इधर है। जब वो बुझ जाती हैं तो नजर नहीं आती, लेकिन जब जलती हैं तो नजर आती हैं। गिनानों के अंदर इसी तरह से ये चमकले हैं, कहीं 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 नूर की ये बत्तियां हैं, और ये बत्तियां जब जलती हैं तो हमें आंख से नजर आती हैं। बात करना आदत तो नहीं, लेकिन क्या करूं।
मोमिनो, इस तरह हमारे गिनानों में पीर ने अपने जमाने तक की बातें की, मगर आने वाले भविष्य की भी बातें की। और आज भी हमारे पास हमारे गिनानों के अंदर ऐसी बहुत सी बातें हैं कि जो अभी नहीं हुई। ऐसी बहुत सी बातें हैं, जैसे कि स्पेस ट्रेवल अभी बाकी है, ये तो शुरुआत हुई है खाली। जैसे कि ये जमाना जब भी निकल जाएगा, दुनिया में कितना दुख आएगा, तकलीफ आएगी, दुनिया में कितनी आबादी हो जाएगी, कितने गुनहगार होंगे, कितने नेक मोमन होंगे, उनका अंजाम एंड क्या होगा, सूरज का, चांद का, सितारों का, जमीन का, दूसरे प्लेनेट्स का एंड कैसे होएगा, कभी होएगा, टाइम भी दिया हुआ है, उसकी सोर्स भी बताई हुई है, मेथड और वेज भी बताए हुए हैं। तो उस जमाने तक दुनिया के ऊपर इंसान की हालत क्या होगी, वो भी हमारे गिनानों के अंदर इशारे किए हुए हैं। कौन से इमाम के बारे में क्या बात बनेगी, उसका भी जिक्र है। सारी दुनिया का मालिक मौला बापा है। तो वो जो बनाव अभी बनने वाले हैं नेक्स्ट 100 और 125 ईयर्स में, उन बनाव की तैयारियां अभी हो रही हैं। इन तैयारियों में एक ये बात है कि ये दरवाजे खुल गए, कम्युनिज्म घट गया, कमजोर हो गया। ईस्टर्न यूरोप तो एक महीने के अंदर, 5 वीक के अंदर इस तरह से उठा है, इस तरह से उठा है कि जैसे सोया हुआ आदमी जाग के उठे और तलवार लेके अपने दुश्मन को मार डाले, इस तरह से उठे। 40 बरस की बनाई हुई बर्लिन वॉर को उन्होंने 24 घंटे के अंदर फना फातिया कर दिया और छोटे छोटे टुकड़े बना के डब्बे में डाल के सारी दुनिया में उन्होंने फैला दिए। सुवेनियर ऑफ बर्लिन वॉल। ये सारे बनाव 5 वीक में आपने कभी उनको देखा है? वॉच करते रहे तो आपको पता लगा कि ईस्टर्न यूरोप में कम्युनिज्म इस तरह उड़ गया कि जैसे पेट्रोल हवा में उड़ जाता है। अभी बारी आई सदर्न रशिया की। लिथुएनिया में तकलीफ हो गई, गोरबोचोव गया उधर समझाने को, वो नहीं माने। लैटविया में तकलीफ हुई, रोमानिया में तकलीफ हुई, अजरबैजान में तकलीफ हुई, आर्मीनिया में तकलीफ चालू है। अभी ठहरो, 1-2 और भी तैयार हो रहे हैं। वो वॉच करते हैं कि ये जरा ठंडा होवे तो हम गर्म कर देंगे। और ये सारे इलाके मुसलमान हैं, 7.5 करोड़ मुसलमान, 7.5 करोड़। उसका मतलब ये है 75 मिलियन मुसलमान रशिया में है। आज मैं 10 बरस से मैं वॉच कर रहा हूं रशियन हिस्ट्री को। मेरे 2 बहुत प्यारे सब्जेक्ट्स हैं पॉलिटिक्स के अंदर, एक चाइना और एक रशिया, क्योंकि ये दोनों हमारे गिनानों के साथ कनेक्ट होते हैं, खासतौर पे चाइना। और हमारे गिनानों के अंदर कम से कम 500 जगह चाइना की जिक्र किया हुआ है, वन वे और दी अदर वे। मैं चाइना की हिस्ट्री, चाइना के इवेंट्स को वॉच करता रहता हूं, रशिया को भी वॉच करता रहता हूं। ये सारे के सारा जो इलाका है सदर्न रशिया के अंदर, ये रशिया का इलाका नहीं है, ये ऑटोमन एम्पायर का इलाका था। 1914 की लड़ाई जब लगी, इस लड़ाई के अंदर जर्मनी ने शुरुआत की और बाद में जो तुर्की है, जिसको इंग्लिश में हम टर्की कहते हैं, ये ज्वाइन हो गया जर्मन्स के साथ। उस तरफ जर्मन लड़ते रहे, इधर टर्क लड़ते रहे। जिस तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जर्मनी के साथ इटली आ गया और जापान मिल गया, इस तरह से टर्की जर्मनी के साथ मिल गया। वो गिर गया तो ये भी गिर गया। टर्की जब हार गया तो ये जीते हुए क्रिश्चियन पावर्स ने, टर्की मुसलमान, और ये जो ब्रिटिश और फ्रांस और अमेरिका, ये कौन थे? क्रिश्चियन, इवन रशिया भी। तो इन्होंने मिलकर मुसलमानों को खत्म करने के लिए हाथ में सीजर से लेके जिस तरह कागज काटते हैं, ऐसा इसने ऑटोमन एम्पायर को काटना शुरू कर दिया। ये रोमानिया, अल्बेनिया, हंगेरी, ज़ेकोस्लोवाकिया, ये सारे, बल्गेरिया, इवन ये सारे टर्किश एम्पायर में थे। आर्मीनिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बदख्शान और हमारा ये अजरबैजान, ये सब टर्किश गवर्नमेंट थी। इन्होंने काट काट के हिस्से बखरे कर दिए, छोटी छोटियों को आजाद कर दिया। और रशिया जो रीछ की तरह, उसका एम्बलम बेयर है ना,
اس نے یہ نیچے آ کے ان کو گریب کر لیا، لینن اور اسٹالن کے لشکر نے ان کو لوٹ لیا اور مسلمان ہارے ہوئے تھے. اب اسلام آنکھیں کھول رہا ہے. یہ 75 ملین رشین مسلمانوں کے اندر 14 ملین اسماعیلی ہیں، مے بی 15 ملین اسماعیلی. بہت دفعہ رپورٹرز ہم کو ساری دنیا کے اندر سے کہتے ہیں 14-15 ملین. ارے 15 ملین تو خالی رشیا میں ہے. اور یہ کب ہم کو سچی فگر اس وقت ملے گی کہ جب مولا باپا گھوڑے پہ بیٹھ کے سواری کرے گا. وہ کب کرے گا؟ دیری ہے، اس جومے میں نہیں ہوئے گی، شاید اگلے جومے میں بھی نہ ہوئے. پیروں نے تو نام بھی دیا امام کا، کون سے جومے میں اسواری کرے گا، ایئر بھی دیا ہے، منتھ بھی دیا ہے، ڈیٹ بھی دی ہے. میں کہہ چکا ہوں آپ کو ایک دفعہ ایک داتباز میں. ہم ایسا سوچتے تھے. میں خود افغانستان گیا ہوا ہوں اور میں نے ایک آرٹیکل میں لکھا کہ 7.5 لاکھ اسماعیلی افغانستان میں ہیں. اور اب BBC کی بنائی ہوئی وہ ڈاکومنٹری ہم کیسٹ دیکھتے ہیں تو پتہ لگا کہ وہاں تو 2 ملین اسماعیلیز خالی افغانستان میں. میں تو 7.5 لاکھ کی بات کرتا تھا مگر یہ نکلے 20 لاکھ. ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو. اسلام کے ساتھ ساتھ اسماعیلیوں میں جاگرتی پیدا ہوتی ہے. ہم کو حضرت امام 10 برس ہوئے اشارے کرتے رہے کہ تم مسلمانوں سے ملو، تم اسلام کی چیزوں کو سیکھو، اسلام کی بہت سی چیزیں جو تمہارے مذہب سے ملتی ہیں ان کو ایڈاپٹ کرو. لیکن آپ کو معلوم ہے نا، ہم ذرا ٹیڑے کھیر ہیں، جلدی سے مانتے نہیں. مار پڑتی ہے تو مانتے ہیں، نہیں تو نہیں. چلو مولا مالک بیٹھا ہے، کبھی کبھی طوفانی بچہ ہوتا ہے، کبھی کیا کرے، بچہ اس کا ہے نا، گھر سے تو نہیں نکال سکتا، ڈانٹ ڈپٹ کرتا رہتا ہے. لیکن ماں اس کو بھی کھانا دیتی، بلکہ پہلے اس کو دیتی ہے کہ طوفان نہ کرے. تو اسی طرح سے طوفانی بچے کو ہم کھوجوں کو اس نے سب سے زیادہ لاٹ لگائے کیونکہ ہم بہت طوفانی ہیں. یہ لوگ بیچارے غریب ہیں، پکے مومن ہیں، عابد ہیں. ہماری خرابیاں جو ہیں ان میں نہیں ہیں. آپ جب ان لوگوں کو ملو گے تو آپ کو پتہ لگے گا، حیران ہو جاؤ گے کہ ان کے ایمان، ان کے پریم، ان کی محبت کے سامنے ہم مٹی کی ایک مٹھی بھی نہیں ہے. میں ایران گیا 25-26 برس پہلے، گرمی کا ٹائم، جولائی مہینہ، نارتھ کی سائڈ میں گیا. ادھر چھوٹے چھوٹے ایسے گاؤں ہیں، 200 500 1000 آدمی، 100% اسماعیلی گاؤں ہیں. کسی کا نام دیس باد ہے، کسی کا نام کریم آباد ہے، کسی گاؤں کا نام امین آباد ہے، سلطان آباد ہے، محمد آباد ہے. ایسے بہت سے چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں. وہ لوگ کھیڑوت لوگ ہیں. میرے ساتھ ایک اور بھی اسماعیلی تھا انڈیا کا. ہم کو وہ لوگ اس طرح مان دیتے تھے، ایسی عزت دیتے تھے کہ جیسے واللہ کوئی آسمان سے بادشاہ اتر آیا ہوئے. حالانکہ ہم امام کے گھر کے کتے ہیں دینداروں. میں تو خصوصاً طور پہ فخر کرتا ہوں، یا مولا میں تیرے گھر کا کتا بن کے رہوں تو بھی تو مہربانی کرنا، شکر گزار ہوں. اور ان لوگوں کے سامنے حقیقت میں شرم آتی تھی ان کی محبت دیکھ کے. غریبی بے حساب ہے، ان کے گھروں میں کچھ نہیں بچھانے کو، بچے تو یوں ہی مٹی میں سو جاتے ہیں. لیکن ہمارے لیے انہوں نے کارپیٹ نکالا. ادھر ایک آدمی کو 1 برس سے 1.25 برس لگتا ہے ایک کارپیٹ بنانے پہ. اور کارپیٹ کی سائز کتنی؟ لگ بھگ 3 فٹ سے لے کے 6 فٹ. یہ کریم آباد ہے، کسی گاؤں کا نام امین آباد ہے، سلطان آباد ہے، محمد آباد ہے. ایسے بہت سے چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں. وہ لوگ کھیڑوت لوگ ہیں. میرے ساتھ ایک اور بھی اسماعیلی تھا انڈیا کا. ہم کو وہ لوگ اس طرح مان دیتے تھے، ایسی عزت دیتے تھے کہ جیسے واللہ کوئی آسمان سے بادشاہ اتر آیا ہوئے. حالانکہ ہم امام کے گھر کے کتے ہیں دینداروں. میں تو خصوصاً طور پہ فخر کرتا ہوں، یا مولا میں تیرے گھر کا کتا بن کے رہوں تو بھی تو مہربانی کرنا، شکر گزار ہوں. اور ان لوگوں کے سامنے حقیقت میں شرم آتی تھی ان کی محبت دیکھ کے. غریبی بے حساب ہے، ان کے گھروں میں کچھ نہیں بچھانے کو، بچے تو یوں ہی مٹی میں سو جاتے ہیں. لیکن ہمارے لیے انہوں نے کارپیٹ نکالا. ادھر ایک آدمی کو 1 برس سے 1.25 برس لگتا ہے ایک کارپیٹ بنانے پہ.
اور کارپیٹ کی سائز کتنی؟ لگ بھگ 3 فٹ سے لے کے 6 فٹ. یہ کارپیٹ کو 1 برس لگتا ہے. اپنی اسماعیلی بھائیاں گھر میں گھر کا کام کاج پورا کر کے فرصت کے اندر کارپیٹ بناتی رہتی ہیں. بڈیاں بڈیاں کارپیٹ بناتی رہتی ہیں. 90 برس کی ایک بھائی 90 ایئرس کی وہ کارپیٹ بناتی تھی. یہ ان کے گھر میں مکھی کی ماں تھی. ان کے گھر کے اندر ہم لوگ ادھر اترے اور انہوں نے نیچے کارپیٹ بچھایا, کھانا کھلایا اور سفید چادر بچھا کے مجھے کہتے آپ تھوڑا آرام کرو. واقعی میں تھکا بھی تھا, میں تھوڑا لیٹ گیا. گرمی بڑی تھی. جب میری ذرا ذرا سی آنکھ میں بہت زیادہ نہیں سویا, ہو سکتا ہے 15-20 منٹ سویا ہوں گا. آہستہ آہستہ میں جاگ رہا تھا تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی. میں سوچتا تھا ایسی گرمی میں یہ ٹھنڈی ہوا کہاں سے آتی ہے. جب حقیقت میں نے آنکھیں کھولی تو وہ 90 برس کی بائی نے مجھے مکھیاں ستاتی تھیں تو میرے اوپر اس نے اپنی پچھیڑی میرے اوپر ڈال دی اور پنکھا لے کے میرے سر کے پاس پنکھا کر رہی تھی. 90 برس کی بڈھی ڈوسی مجھ کو اس طرح سے بچے کی طرح سلا رہی تھی. میں تبک کے اٹھ گیا. میں نے اس کو فارسی میں کہا ماں کیا کرتی ہو؟ میں تو تیرا بچہ ہوں, تو یہ کیوں محنت کرتی؟ کہتی نہیں تو مولا کا آدمی ہے. اتنا ان کا پیار, اتنی ان کی محبت, اتنی ان کی خدمت, ان کے دل پاک ہیں. 1951 کے اندر حضرت مولانا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ لگ بھگ 90 برس کے بعد ایران گئے, کیونکہ 1840 میں مولانا حسن علی شاہ ماں باپ جب ایران سے نکلے تو کوئی امام پھر واپس نہیں گئے. لیکن 90 ایئرس کے بعد لگ بھگ 90 ایئرس کے بعد مولانا سلطان محمد شاہ ایران گئے. جب ایران گئے تو ہزاروں اسماعیلی بھاگ کے چلے آئے. پتا بھی نہیں تھا کہ اتنے اسماعیلی ہوئیں گے. بڑھتے 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 لگ بھگ 50,000 اسماعیلی ہو گئے. تو مولانا سلطان محمد شاہ نے اس وقت 12 جن کو بھائیوں میں سے یہ مجھے یاد نہیں کہ بھائیاں کتنی یا بھائی کتنے تھے, لیکن ٹوٹل 12 جنے تھے. ان کو بلایا اور ان کے کان کے اندر اسم اعظم دیا ایک ایک کو. اس کے پہلے ان کو اسم اعظم نہیں ملتا تھا, ابھی بھی نہیں ہے. یہ 12 کو ملا اور مل گیا. اس میں کتنے جیتے ہیں مجھے معلوم نہیں, لیکن ان سب بولے آج میں تم کو بہشت کا میوہ دیتا ہوں. بس یہ تو ادھر ہی آنکھ بند کر کے بیٹھ گئے مولا کے سامنے. پھر مولا ان کو فرمان کرتے ہیں کہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے تم کو مل کے, کہ تم لوگ پاک ہو, تمہارا کیریکٹر, تمہارا انتکرن پاک ہے. امام کے مکھ سے یہ سرٹیفکیٹ نکلے کہ تم پاک ہو تو اس سے زیادہ اور کیا ہو گئے. ان میں گناہ نہیں ہے, بد نظری نہیں ہے, جھوٹ نہیں ہے, فریب نہیں ہے, دغا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ابھی وہ لوگ, وہ بچے کہ جو ویسٹرن کنٹریز میں آئے ہیں تو آہستہ آہستہ کبھی ان کو چھپی روگ لگا ہوئے, لیکن دینداروں وہ ہم سے بیٹر اسماعیلی ہیں. ان لوگوں کے پاس یہ منڈلیاں ٹولیاں نہیں ہیں. ان لوگوں کے پاس وہ بہت سی ایسی بخششیں جو ہم کو ہیں ان کے پاس نہیں ہے. اور اس لیے جب وہ جماعت خانے میں آتے ہیں تو ان کو ایسی نوائی لگتی ہے کہ ہمارے جماعت خانوں میں, کابل کے جماعت خانے میں, کہ تہران کے جماعت خانے کے اندر, کہ 20 بات کے جماعت خانے کے اندر, کہ تاجکستان کے جماعت خانے میں ایسی باتیں تو نہیں. بہشت دکھتا ہے یہ چینڈلیئر, یہ پنکھے, یہ کارپیٹ, یہ روشنی. وہ لوگ بیچارے غریب جماعت خانوں کے اندر چٹائیاں بھی نہیں ہیں, دھوڑ میں بیٹھتے ہیں, بتیاں نہیں ہیں, چاند کی روشنی میں بیٹھتے ہیں. ان کے کپڑے ایسے ہیں کہ ایک کپڑا پہن لیا, 8 دن کے بعد اسی کو دھو کے سکھا لیا اور وہی پہن لیا, یا کبھی کبھی گیلا گیلا ہی پہن لیا. دوسرا کپڑا ہے نہیں کہ ایک کپڑا پہنے اور دوسرا ہم دھو لے رہے ہیں. ایسے غریب ہیں, پاؤں میں جوتیاں نہیں ہیں. بہت سی جات کی بیماریاں بھی ہیں کیونکہ ہائیجینک علم نہیں ہے. اور خدا کا جو لا ہے وہ امیر غریب عالم جاہل سب کو سریکھا ہے, تو ان کی بھولوں کی وجہ سے ان میں بہت سی بیماریاں بھی ہیں. اب 1000 برس کی, 1000 سال اس ایک قسم کی سیکلوڈڈ زندگی کے بعد وہ لوگ تھوڑا باہر نکلنا شروع ہوئے ہیں, تھوڑے تھوڑے آتے ہیں. 1000 years ہوئے, they had never seen مولا باپا in any generation. اس زمانے کے اندر فوٹو نہیں تھی. آج ہم بہت دفعہ لڑتے ہیں امام کی فوٹو کے لیے, جو کہ فوٹو ہمارے مولا کی ہے.
ہم اس کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں. فوٹو کے اندر کچھ نور نہیں ہے, یہ تو ایک یادی ہے. مگر میں یہ پوچھتا ہوں, حسن علی شاہ ماں باپ سے پہلے تو فوٹو نہیں تھی, کیمرہ کا انوینشن نہیں ہوئی تھی, تو اس زمانے کے اندر کیا وہ امام کو نہیں پہچانتے تھے؟ ارے وہ ایسے عابد تھے, آنکھ بند کر کے امام کا دیدار کرتے تھے. ہماری آنکھیں ویک ہو گئی, ہماری آنکھوں کے اندر دھند آ گیا, جس کو انگلش کے اندر کیٹریکٹ کہتے ہیں. اس لیے ہم کو روشنی بھی نہیں دکھتی. چیزیں تو چھوڑ دو, ہم کو مال دولت عیش آرام کمفرٹ موٹر بنگلہ در داگینہ مستی میں پڑے. ہم شرابی بن چکے ہیں. کون سی شراب؟ موہ ممتا مایا موج شوق کی شراب نے ہماری عقل گم کر دی ہے. مذہب کو ہم نے صرف ایک چھوٹا سا ریچول سمجھ لیا ہے. ہم جماعت خانے آتے ہیں, کتنے ہیں ہمارے اندر کہ جو ریئلی سنسیئر ہیں یہ جاننے کے لیے کہ میرے مذہب کی حقیقت کیا ہے؟ جو کتنے ہیں جو یہ جانتے ہوئے کہ ہمارے مذہب باطنی کے اندر کون سی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کو باطنیہ کہتے ہیں؟ کون سی چیز ہے ہمارے مذہب میں؟ ہم کو باطنی کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا دینداروں کہ ہم ظاہر کی اتنی قدر نہیں کرتے. حالانکہ دنیا میں خدا نے ہمیں بھیجا ہے تو ہم ظاہر میں رہتے ہیں. ہم کو کھانا چاہیے, پہننا چاہیے, سونا چاہیے, یہ ظاہر کی چیزیں ہیں. لیکن اصل چیز ہماری باطن ہے, جو ہماری آتما کے ساتھ, ہمارے سول کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. ہماری زندگی کا ایم یہ نہیں ہے کہ ہم کروڑ پتی بن جاویں. ہماری زندگی کا ایم نہیں ہے کہ ہم بے حساب ملکت خرید کے اس کے بھاڑے کے اوپر کھاتے رہیں. ہماری زندگی کا ایم یہ ہے کہ مرنے سے پہلے ہم حضرت امام کے نور کو دیکھ سکیں. یہ ہے باطنی مذہب. دنیا کے کسی اور مذہب کے اندر یہ چیز نہیں ہے. ہمارے مذہب کے اندر ہے کہ مرنے کے بعد جو ہم کو کرنا ہے وہ ہم مرنے سے پہلے کریں تو ہم کو بہت سیونگ ہوئے گی, بہت سیونگ ہوئے گی. اس لیے سیونگ ہوئے گی کہ اس دنیا کے لائف کے اندر اگر ہم نے 1 لاکھ بندگی کی تو مرنے کے بعد اسی بندگی کو کرنے کے لیے ہم کو شاید 100 برس کی ضرورت پڑے. مرنے کے بعد 100 برس میں جو ہم کو اچیومنٹ ہوئے گی وہ مرنے سے پہلے 1 گھنٹے میں ہوئے گی, شاید 10 منٹ میں ہو جائے. ایسا کیوں بھلا؟ یہ ریشو پروپورشن ایسا کاہے کو خراب کہ ایک کے بدلے میں اتنا بہت؟ اس لیے کہ ادھر دکھ, تکلیف, گریڈ, ٹیمپٹیشن, عیش آرام, کمفرٹ, یہ دنیا کی جو آکرشن ہے نا, اس کے اندر تمہارا دل چوٹ نہ گیا, تم نے ان سب چیزوں سے اپنا دل نکال کے مولا کے نور کے لیے رکھ دیا, تو مولا کہتا ہے شاباش شاباش. یہ سب چیزوں نے تمہیں کھینچا نہیں, پھر بھی تم نے زور لگا کے اپنے دل کو نکال کے دنیا کی محبت چھوڑ کے تم نے میری محبت میں 1 گھنٹہ نکالا. میں تم کو وہ بخشش دیتا ہوں کہ مرنے کے بعد 500 برس میں نہیں ملے گی. میں وہ بخشش تمہیں دیتا ہوں. مولانا رام کا جو سسرا تھا, فادر ان لا, مولانا رام اس لیے کہتا ہوں کہ وہ امام کا نور تھے. ان کا سسرا تھا, اس کا نام تھا راجا جنک. ہندو چیز نہیں ہے, ہسٹری ہے. آپ جنک کو کچھ اور نام دے دو, عباس کہہ دو, میرے کو کوئی فرق نہیں پڑتا. راجا جنک بادشاہ بھی تھے, بہت بڑے عبادت والے بھی تھے. سکھ دیو ایک دوسرے راجا کا لڑکا تھا, اور وہ راجا بھی بڑا عابد تھا. اپنے بیٹے کو جنک کے پاس بھیجا کہ جا کے عبادت سیکھو, اور اس نے ایک چٹھی بھی بھیجی. جنک کو دوستی تھی, محبت تھی, عرض کی کہ میں اپنے بیٹے کو سمجھاؤں, اس سے یہ بہتر ہے کہ آپ اس کو ٹرینڈ کرو عبادت میں. سکھ دیو راجا کا بچہ تھا, دوست کا تھا, اس کو بڑی عزت سے رکھا اپنے گھر میں. 1 آدھ مہینہ نکل گیا, تھوڑی تھوڑی اس کی ٹیسٹ لیتا رہے. ایک دن اس نے حکم کیا, راجا جنک نے, گام کے اندر کہ ابھی امپائر ڈے آتا ہے, خوشیاں بناؤ. تو 3-4 دن کے اندر انہوں نے تیاریاں کی. سارا گاؤں سجایا گیا, ڈیکوریٹ کیا گیا. سب جگہ راجا کے حکم سے کھانے پینے کا سامان رکھا گیا مفت. کہیں گانا بجانا ہوتا ہے, کہیں ڈانس ہو رہے ہیں, کہیں لوگ کھیل رہے ہیں, بچے کھیل رہے ہیں. یہ تمام سیلیبریشن اس زور شور سے ہوئی. رات کو 9 بجے
جب یہ تمام سیلیبریشن، کھانا پینا، گانا بانا ٹاپ کے اوپر تھا، سکھ دیو کو کہا بیٹا میں تجھے ٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں. اچھا مہاراج. ایک پلیٹ لی کہ جس کے دونوں کنارے ایسے اونچے تھے، ایسے سلانٹنگ نہیں تھے، اسٹریٹ جیسے کہ یہ پڑے ہوئے ہیں جس میں ہم یہ کارسازی رکھتے ہیں. اس تھالے کے اندر اس کو بلا کے کہا ایسا ہاتھ کرو. ہاتھ کے اوپر تھالا رکھا اور جنک راجا نے بوتل لے کے اس میں تیل ڈالا. اتنا تیل ڈالا، اتنا ڈالا، اتنا ڈالا کہ کنارے تک لبالب بھر گیا، سارا تھالا بھر گیا. اور آخر سائڈ میں ایسا ہاتھ پھرایا کہ تیل گرا تو نہیں مگر وہ سب سائڈ اس کی سوکھی تھی. بیٹا جاؤ گاؤں کی سیل کر کے آؤ، مگر دیکھنا یہ تیل گرے نہیں. اگلے مہاراج 2 ہاتھ اس طرح سے ہیں، اس کے اوپر تیل سے بھرا ہوا تھالا ہے اور سکھ دیو محل میں سے نکلے. 2 آدمی سولجر ساتھ دیے کہ اس کو کہیں دھکا نہ لگے یا کوئی چھیڑے نہیں. آگے آگے 2 آدمی سولجر، 2 پیچھے. سکھ دیو مہاراج باہر نکلے. چل رہا ہے، ادھر سے تبلے سارنگی کی آواز آتی ہے، لیکن اس نے ایسا کر کے دیکھا نہیں کیونکہ ایسا کرنے جائے گا تو تیل گر جائے گا. تو ادھر لڑکے کھیل رہے ہیں، ادھر کوئی عورت ڈانس کر رہی ہے، ادھر پکوان پک رہے ہیں، ناک میں خوشبو جا رہی ہے، دل کہتا ہے تھوڑے سے پکوڑے کھا لو. لیکن یوں کرتے کرتے یہ تمام قسم کی سیلیبریشن، ڈھینگا مستی، تب اس کو کچھ پتا نہیں. اس کی تمام 100% کنسنٹریشن اس پہ تھی کہ یہ تیل کا بیلنس خراب نہ ہوئے، نہیں تو مجھے شرم آئے گی. گرو کہے گا اس کو ایسا ہاتھ پھرا کے دیکھے گا تو تیل تو گر گیا. پھرتے 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 آدھی رات کو گھر واپس آیا. راجا جنک اٹھے، آجو باجو میں ہاتھ پھرایا تو ہاتھ سوکھے تھے. بیٹا تم پاس ہو گئے، تم پاس ہو گئے. تم نے کیا دیکھا؟ تو مہاراج میں نے تیل دیکھا اور کچھ نہیں دیکھا. یہ ہے ہمارا مذہب. اگر ہم یہ دنیا کے گانے بجانے وغیرہ کو اپنا دل ہٹا کے ہم اپنے تیل کو دیکھیں. تیل کا مطلب کیا ہے؟ ہماری جو لائف ہے یہ تیل ہے، یہ گر نہ جاوے، یہ لائف ہماری بگڑ نہ جاوے. جب ہم یہ حالت پہ آتے ہیں تو میں نے آپ کو عرض کی نا کہ 1 گھنٹے کی بندگی یہ زندگی میں موت کے بعد کی 500 برس کی بندگی کے برابر ہے، شاید اس سے بھی زیادہ. تو ہمارے اسماعیلی باطنی طریقے کے اندر یہ بات ہے کہ ہم مرنے سے پہلے ایک دفعہ ایٹ لیسٹ ونس. اور یہ رحم کرنے والا، بخششیں دینے والا دھنی کیسا ہے. میں نے سلطان محمد شاہ کے منہ سے یہ لفظ کبھی نہیں سنے کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ تم کو مرنے سے پہلے کم از کم ایک دفعہ نور کا درشن ہوئے. سلطان محمد شاہ کے منہ سے کبھی نہیں سنا. سلطان محمد شاہ فرماتے تھے، مجھ کو میرے ساتھ ماتا سلامت ہم بیٹھے تھے اور مرحوم مکھی نیروبی کے ریمو مکھی تھے، ریمو سلیمان میر جی ماتا کے پاس بیٹھے تھے اور ماتا ہم کو باتیں سناتی تھی. یہ جب سلطان محمد شاہ کی دفن کریا آئی اس کی بات ہے. اظہر امام کی ہم نے بیعت کر لی تھی. ماتا کہتی تھی کہ مولانا سلطان محمد شاہ کہتے تھے یا کہ کریم جب امام بنے گا تو میں نے جتنا لاڈ لڈایا ہے اس سے وہ بہت زیادہ جماعت کو لاڈ لڈائے گا. یا کہ کریم جب امام بنے گا تو وہ جماعت کو اتنا آباد کرے گا، اتنا آباد کرے گا کہ تم اس کا خیال بھی نہیں کر سکتی. ابھی 25 برس اور ٹھہرو، 25 تو نہیں باقی شاید 20 برس رہے حضرت امام کی گولڈن جوبلی کو. اس وقت ہم دیکھیں کیا بنیں گے. ہماری چڑھتی ہو رہی ہے، ہو رہی ہے، ہو رہی ہے. ہماری سپیڈ بڑھ رہی ہے، بڑھ رہی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اس ہائی سپیڈ کے اندر رستہ کلین صاف رہے، ایسا نہ ہوئے کہ خدا نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے، کیونکہ موسٹلی ایکسیڈنٹ ہائی سپیڈ سے ہوتے ہیں. اور ہماری ہائی سپیڈ یہ ہے کہ ہم جلدی سے پیسے والے بن رہے ہیں. ہماری ہائی سپیڈ یہ ہے کہ ہم جلدی سے زیادہ اپنے لائف کو کمفرٹیبل بنانا چاہتے ہیں. یہ کمفرٹیبل بنانے کے لیے ہم کو 420 بھی کرنی پڑتی ہے. ہم دنیا میں مست ہو رہے ہیں، ہم دنیا کی بہت سی چیزوں میں جا رہے ہیں، مذہب کی چیزوں کو بھول رہے ہیں.
दीनदारों, हमारे अंदर शराबी बढ़ रहे हैं, हमारे अंदर जुगार खेलने वाले बढ़ रहे हैं। शर्म की बात तो यह है कि औरतें भी जुगार खेलती हैं। मैं कनाडा के बहुत बड़े बड़े गांव की बात करता हूं, सिर्फ आप ही को नहीं कहता, लेकिन टोरंटो में भी है, वैंकूवर में भी है, और जगह भी है। हमारी औरतें भी जुगार खेलती हैं। हमारी कुछ माइयां यंगस्टर्स ऐसी हैं कि वो सिगरेट भी पीती हैं। हमारी जमात के अंदर ऐसे भी हैं कि जो शादी किए बगैर कॉमन मैरिज के तौर पे वो लोगों ने एक औरत को रखा हुआ है और दोनों इस्माइली हैं, बच्चा भी हुआ है। ऐसे बच्चे को इस्माइली मजहब में बैयत में लेना भी नहीं चाहिए, हालांकि ऐसा बनाव बन गया है। शादी किए बगैर वाइफ हस्बैंड दोनों इस्माइली, कॉमन लॉ मैरिज के तौर पे बच्चा हुआ और जमात में लेके आए और मुखी ने भूल करके उसकी बैयत करा ली। हमारे मजहब में ये चीज जायज नहीं है, हमारे मजहब में ये जायज नहीं है। हम क्रिश्चियन नहीं हैं, हम इस्माइली हैं। इस्लाम हमारा दीन है। इमाम कहता है कि तुम इस्लाम के उसूलों के ऊपर चलो। हमारा उसूल, हमारा मजहब, हमारे आयात, हमारी जिंदगी का मकसद, हमारी जिंदगी का एम जो है तो वो इस्लाम, और वो भी प्योरली बातूनी इस्माइली तरीके के ऊपर है। हमारा मजहब नूर का मजहब है। हम नूर के रास्ते के ऊपर चलने वाले हैं। और वो बदियां बुराइयां कि जो उन लोगों के अंदर होती हैं कि जो बेदीन है, ये क्रिश्चियन लोग सिर्फ नाम के क्रिश्चियन हैं, इनके पास दीन नहीं है। क्रिसमस आता है तो महज कमर्शियल गिमिक के तौर पे वो लोग मानते हैं, उनके अंदर कोई रूहानियत नहीं है। अगर ईस्टर आता है तो ईसा को याद करने वाले थोड़े से चर्च के पादरी हैं, बाकी तो सब हॉलीडेज वगैरह के लिए या अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए ऐसी बहुत सी चीजें बेच लेते हैं कि वो शराब पीते हैं। उनके अंदर तमाम दुनिया की बदियां बुराइयां हैं। मौलाना हजर इमाम ने हमको कनाडा इसलिए नहीं भेजा कि तुम क्रिश्चियनों की तरह बेदीन बन जाओ या क्रिश्चियनों की तरह बदमाश बन जाओ। इन लोगों के अंदर अच्छे लोग भी हैं, इन लोगों के अंदर इबादत वाले लोग भी हैं, इन लोगों के अंदर सखावत वाले लोग भी हैं। हमको वो लोग कि जो इनके अंदर इबादत वाले लोग हैं, इनके अंदर जो अच्छे लोग हैं, इनके अंदर जो नेक आदमी हैं, उनकी कुछ बातें अगर हम अख्तियार करें तो कोई बात भी हुई। लेकिन इन तमाम रफियंस के लिए इन लोगों की सोसाइटी का असर ये बड़ा है कि 22 बरस का एक लड़का बंदूक हाथ में लेता है और मॉन्ट्रियल के कॉलेज में जाके 14 लड़कियां मार देता है। मजहब नहीं कहता ऐसा। इनकी सोसाइटी खराब हो गई है, हमको इस सोसाइटी में से कुछ नहीं लेना। हम जब वाड़ी में जाते हैं दीनदारों, तो वाड़ी के अंदर कांटे बांटे भी लगते हैं, लेकिन हमारा एम ये होता है कि हम फ्रूट लेवें या फल लेवें। तो फ्रूट और फल लेते वक्त हमको कांटा भी लगता है। इस मुल्क के अंदर आके कुछ बदियां बुराइयां हैं, मगर हमको वो नहीं लेनी चाहिए। हज़रत इमाम फरमाया, तुम अपने बाप दादा की प्रणालिका के ऊपर अमल करो, तुम सच्ची इस्लामिक स्पिरिट के साथ रहो। हमारा कैरेक्टर, हमारे अमाल, हमारे विचार, हमारा बिहेवियर, हमारा एटीट्यूड, हमारी थिंकिंग should be and must be compatible to our faith, and the faith is batuni nurani faith. हमारे अंदर वो बतियां नहीं होनी चाहिए। जब ये हमारे भाई, ये ईरानी या अफगानिस्तानी इधर आएंगे, हजारों की तादाद में आएंगे। इस वक्त सारे कनाडा में तकरीबन 150-200 आदमी हैं, मगर हजारों आएंगे। इधर भी आएंगे, अफ्रीका में भी थोड़े रहेंगे, थोड़े पाकिस्तान में भी रहेंगे, थोड़े यूरोप भी चले जाएंगे, हमारे पास भी आएंगे। दीनदारों, आपको ख्याल नहीं कि आज से 50 बरस पहले जो हालत नहीं थी, हम कभी सोच भी नहीं सकते। 50 तो बहुत दूर की बात है, आज से 25 बरस पहले भी हम लोगों को कनाडा के स्पेलिंग नहीं आते थे। इमाम ने हमको कनाडा में बसाया है, इमाम ने बसाया है। और जब और 25-50 बरस निकल जाएंगे, उस वक्त की आप इमेजिनेशन कर सकोगे? अगर आपका दिल नूर से भरा है तो वल्लाह बिल्लाह आपके लिए इजी है ये जानना कि 2050 के अंदर हम इस्माइलियों की हालत कनाडा में क्या होगी। नॉट डिफिकल्ट, आप देख सकते हैं। और हज़रत इमाम ने हमको इशारा भी किया है कि 25 बरस के बाद क्या होगा, उसका तुम ख्याल करो, विचार करो, उसकी प्लानिंग करो, सोचो उसके लिए। हमने तो फरमान सुन दिया, लेकिन कभी सीरियसली उसके ऊपर स्टडी नहीं की। हमारी जमात के अंदर ये बदियां बुराइयां अच्छी नहीं है हमारे लिए। जब हमारे ये भाई आएंगे, उन भाइयों की मदद करो। कुछ लोग आए,
हमारे लोगों ने उनको कपड़े दे दिए, थोड़े पैसे दे दिए। सिर्फ इतना ही नहीं है, आप उनके साथ बैठो, उनसे प्यार करो, मिलो गिलो, आया जाया करो। उनको ऐसा फील नहीं हो कि मैं अफगानिस्तान छोड़ के मैं इधर कनाडा में आया तो मुझे पूछने वाला कोई नहीं। उनको हम घेर ले रहे, अपने अंदर मिक्स कर ले रहे। वो हमारे ही मौला की वाड़ी के दूसरे किस्म के फूल और फल हैं। ऐसा वक्त भी आएगा इंशाअल्लाह कि हम उनकी लड़कियों से शादियां भी करेंगे और उनके लड़के हमारी खोजी लड़कियों से भी शादियां करेंगे। अरे इधर के वो क्रिश्चियन काफरों के साथ शादी करना, उससे तो ये अच्छे ना हमारे मोमन भाई हैं। ब्याह शादियां भी होंगी, हम उनसे मिक्स हो जाएंगे। वो हमारी भाषा नहीं समझते तो आहिस्ता आहिस्ता इधर इंग्लिश सीख जाएंगे। वो हमारे गिनान नहीं समझते तो कभी यारी दोस्ती से बैठ के उसको बोलो, देखो ये 20 सदरुद्दीन ने गिनान लिखा है, आनंद आनंद करो रिखी करो। उसका मतलब ये है कि तुमको हजर इमाम मिला है, अव्वल शाह तुम्हें पाया तो तुम बहुत खुशी रहो। तो वो कितना खुश होगा, सचमुच हजर इमाम हमको मिला है, हम बहुत खुश नसीब हैं। और ये भी होगा कि वो किसी दिन मुखी को आके कहे या मुखी किसी को कह दे, आओ इधर आके तुम कसीदा पढ़ो, तो वो अपनी फारसी जबान के अंदर अली और नबी की शान के अंदर पोइम बोलेगा। वो कसीदा है। कसीदे का मतलब इन प्रेज ऑफ अल्लाह, इन प्रेज ऑफ रसूल, इन प्रेज ऑफ अली, इसको कसीदा कहते हैं। जैसे कि हमारी गिनानों में बहुत से कसीदे हैं, खाली उसके अंदर उसकी तारीफ है। जैसे कि फिर शमस ने ये लिखा कि हक तू पाक तू बादशाह मेहरबान भी अली तू ही तू रब तू रह मान तू या अली अव्वल आखिर काजी तू ही तू। ये 5 का गिनान कसीदा है, हिंदी जबान का कसीदा है, वो फारसी जबान के कसीदे हैं। फर्क इतना जरूर है कि गिनान पीरों के या पीरों की औलाद के कथे हुए हैं और वो उन दाइयों के हैं कि जो पीरों की औलाद में नहीं थे। मगर कोई बात नहीं, हजरत इमाम ने, इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने इन तमाम लोगों को रजा दी थी कि तुम अपने अपने जमात खानों के अंदर कसीदे पढ़ो। उन कसीदों के अंदर अली नबी के प्यार की बातें हैं, मगर ये भी देखना चाहिए कि वो किस टाइप के कसीदे पढ़ते हैं। तो ये लोग जब इधर आएंगे हम उनको अवकार दे रहे हैं, हम उसको बढ़ा ले रहे हैं, हम उसको अपने अंदर मिक्स कर डालें ताकि ये मौला की वाड़ी बढ़ती रहे। कनाडा बहुत जल्दी, कनाडा और अमेरिका आज लगभग 60-65 हजार इस्माइली हैं। बाई 2000 इंशाल्लाह 1 लाख इस्माइली नॉर्थ अमेरिका में हो जाएंगे। 2050 में मैं तो नहीं होऊंगा, मगर 2.5-3 लाख इस्माइली शायद इससे भी ज्यादा होंगे इंशाल्लाह। इधर की जमात बहुत बढ़ेगी। कनाडा सारी दुनिया के इस्माइलियों का सेंटर बनेगा। कनाडा सारी दुनिया के हेडक्वार्टर के तौर पे काम करेगा। और इंशाल्लाह एक वो वक्त आएगा दीनदारों कि इस जोमे का मालिक या दूसरे जोमे का मालिक, लेकिन इमामत इधर कनाडा में आएगी। आज एग्लेमो में है ना, यूरोप में, इसके पहले हिंदुस्तान में थी, उसके पहले ईरान में थी, ईरान से पहले इजिप्ट में थी, इजिप्ट से पहले इराक में थी, इराक से पहले अरबस्तान में थी। हमारी इमामत का हेड ऑफिस भी बदलता रहा है। वो वक्त दूर नहीं कि इंशाअल्लाह खुद इमाम का रेठान एग्लेमो सारा उठा के इधर लेके आएगा। यहाँ कहाँ लाएगा उसकी खुशी की बात है, लेकिन कनाडा में इमामत आके रहेगी। कनाडा सारी दुनिया के इस्माइलियों का गाइड बनेगा। कनाडा में से इस्माइली मजहब सिखाने के लिए 2.5 और 30 करोड़ की तरह लोग दूसरे मुल्कों में जाएंगे। अरे क्या बातें करूं, मैं तो फिल्म देख रहा हूं, आपको कमेंट्री सुना रहा। मालूम नहीं आप देखते हो कि नहीं देखते। दीनदारों, अपने मजहब को बहुत समझो। मोमिनो, सोचो, अपने इमाम की बातों को सोचो, उसके फरमान पढ़ो और उन फरमानों के अंदर छुपी हुई चीजें ढूंढो कि इमाम ने बहुत कुछ कह दिया है हमको। मौला से प्यार करो, मौला के चाहने वालों को प्यार करो, भाई बहनों को प्यार करो, एक दूसरे से प्यार करो। हमको ये बदियां बुराइयां नहीं चाहिए। वाइफ हस्बैंड लड़ रहे हैं,
ایک دوسرے کی ملکت چھیننے کے لیے کورٹوں میں کیس ہو رہے ہیں، دونوں اسماعیلی ہیں. ارے تم کورٹ میں کہہ کے جاتے ہو، آؤ نا. ہماری جماعت کے اندر ایسے بورڈ بہت سے ہیں، ایسے مکھی کمیٹیاں ہیں، کاؤنسلیں ہیں. جھگڑا ہے تو ادھر آ جاؤ. پہلے تو جھگڑتا ہی کائے کو، اسماعیلی کو جھگڑنا کیوں؟ ہم کو آپس میں لڑنا نہیں چاہیے، وائف ہسبینڈ کو بھی نہیں، بھائی بہنوں کو بھی نہیں، باپ بیٹوں کو بھی نہیں. باپوں کو بلا کے توڑ چھاڑ دیا ہے، باپ کا کوئی خیال نہیں کرتا، ماں کا کوئی خیال نہیں کرتا، بھائی بھائی لڑ رہے ہیں. گریڈ اور دنیا کی موہ ممتا ٹیمپٹیشن نے ہم کو خراب کر دیا ہے. ہمارے اندر ایسی بہت سی قسم کی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں کہ جو یہ وائٹ کینیڈینز کے اندر ہیں. ہم کو وہ چیزیں نہیں چاہیے کیونکہ وہ مسلمان نہیں، ہم مسلمان ہیں. ہم وہ بیہیویئر نہیں کر سکتے. اچھے بنو، سافٹ بنو، کائنڈ بنو، مرسیفل بنو، ہیلپ فل بنو، کوآپریٹو بنو، ٹالرنٹ بنو، پیشنٹ بنو، اچھے بنو، مذہبی بنو، ایک دوسرے سے پیار رکھو. کبھی کسی نے کچھ کہہ بھی دیا ہے، اچھا ٹالریٹ کر لو، صبر کر لو. ہمارے اندر اچھائیاں پیدا ہونی چاہیے جو ہماری لائف کو بھی خوشگوار بنا دے، اچھا پیسفل بنا دے. اور اگر ہم پیسفل ہیں تو ہماری واڑی آڑی جو ہماری اولاد ہے وہ بھی پیسفل رہے گی. جماعت کے اندر پیس والے زیادہ آ جائیں گے، وہ بھی اچھا ہو جائے گا. ہم کو نروس بیماریاں نہیں ہوئیں گی، ہارٹ ٹربل نہیں ہوئیں گی، ہم کو آرتھرائٹس نہیں ہوئے گا، ہم کو انشاءاللہ کینسر نہیں ہوئے گا. ایڈز کی بیماری جو ہے یہ خدا کی پنشمنٹ ہے، اور یہ ایڈز کی بیماری ان لوگوں کے اندر ہے کہ جو کرمینل ہیں، ہومو سیکس کرتے ہیں. ان لوگوں کے اندر آج میں آپ کو کھلی کھلی اس لیے باتیں بتاتا ہوں کہ گول گول باتوں سے کبھی آپ نہیں بھی سمجھتے ہوئے. دینداروں لوط نبی کی جو امت تھی اس کے اندر یہ بدماشی یہ سڑا تھا کہ ہومو سیکشولز تھے. یہ چیز ہمارے مذہب میں حرام ہے. سیکس آؤٹ سائڈ میرج حرام ہے. شادی کے بغیر یاری دوستی عورت مرد کے طریقے پہ حرام ہے. شراب پینا منع ہے، حرام ہے. جگار کھیلنا منع ہے. ڈکر کا گوشت کھانا منع ہے. ہمارے مذہب نے جو رولز بنا رکھے ہیں ہم کو ان رولز کو فالو کرنا چاہیے تو ہمارے دل کے اندر نور کی روشنی پیدا ہوئے. مولانا حضرت امام دین و دنیا میں آپ کو سکھی آباد کرے، دنیا بھر کی بدیوں برائیوں کو دفع دور کرے، مشکلیں مصیبتیں بلائیں دفع کرے. مولا حقیقت کی سمجھ دے، مولا آپ کے دلوں کو نور سے بھر دے. مولانا حضرت امام آپ کو دین میں دنیا کے اندر اپنے چھتر چھایا میں رکھے. مولا آپ کی جان مال میں، آل اولاد میں، روزی کمانی میں، تندرستی میں، عبادت میں، بندگی میں، ایمان میں برکت دے. دنیا بھر کی جماعت، ہر ایک جماعت کے لیے اجتماعی اور انفرادی یعنی انڈیویجولی اینڈ کلیکٹیولی یہ سب دعائیں ان کے لیے مولا قبول کرے. مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے. مولا فرمان بردار مومن بنائے، دسمن سکریت میں پورا رکھے، آپس میں صلاح سم محبت پیار دے. مولانا حضرت امام زہر و باتن دیدار نصیب کرے.